اچھے جملے استعمال نہیں. تیسرا معاملہ، بیمار ہونے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ حاکم بنا. 2 وجہ وہ، تیسری وجہ یہ. اب کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ کیسا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم ہوتا کہ یہ میرا لڑکا اس طرح کے کارنامے سر انجام دے گا تو کبھی اسے اپنا نائب نہ بناتے. لیکن نائب بنانے کے ساتھ جو وصیتیں فرمائی، جو اس کو اپنے ارشادات سنائے کہ دیکھنا اہل بیت کا بڑا مقام ہے، تیرا سامنا اگر سیدنا امام حسین سے ہو جائے تو یاد رکھنا امام حسن کا کردار ادا کرنا. جس طرح امام حسن نے ملکی حالات کو دیکھ کر حالات کے تنازل میں حکومت میرے حوالے کی، اور تو بھی دیکھ لینا اگر انتشار بڑھنے لگا تو حکومت سیدنا امام حسین کے حوالے کر دے. یہ پہلی وصیت. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں فرمایا، کیونکہ اس وقت جلیل القدر صحابہ موجود تھے. فرمایا اگر کوئی صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر آ جائے یا دیگر صحابہ تیرے سامنے آ جائیں اور تجھے نہ مانے تو یاد رکھنا صحابہ کے سامنے کبھی محاذرائی نہ کرنا، بلکہ یہ حکومت ان کے حوالے کر دے. جب اتنی بڑی وصیت کرنے کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یزید کے معاملات میں نہیں لاتے. باپ نیک، بیٹا برا بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، لعنت کی جائے، لیکن دیگر معاملات میں سکوت اختیار کیا جائے. وجہ کیا؟ فرمایا ایک صحابی رسول کا بیٹا. لیکن یزید کے کارنامے ایسے، یزید کے معاملات ایسے کہ اسے دل گوارا نہیں کرتا، دل اسے معاف نہیں کرتا. لیکن یزید کے کارناموں میں سیدنا امیر معاویہ کو شامل کرنا یہ ظلم ہے، اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم قربانیوں پر پانی پھیرنا ہے. جس نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی، اور اس صحابی کو صرف ایک بیٹے کی خاطر، جنگ جمل کی خاطر، جنگ صفین کی خاطر ان کے سارے کارناموں کو بلا دینا، ان کی ساری شان و شوکت کو بلا دینا، ان کی ساری عظمت کو مٹا دینا، یہ انصاف نہیں. بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا، معاویہ، معاویہ تو میری امت کا مہدی ہے، تو میری امت کا ہادی ہے. یعنی جب میری امت بھٹکنے پہ آ جائے گی تو میری امت کو راہ راست پہ لے کر آئے گا. تاریخ معاویہ کا مطالعہ کیا جائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عظیم الشان قربانیاں اسلام کے لیے کہ جسے بیان کرتے کرتے زبان تھک جائے، لیکن سیدنا امیر معاویہ کی شان، عظمت ختم نہیں. اس لیے رجب المرجب شریف کے اندر اہل سنت و جماعت جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلاتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا
کہ جی یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں کی جاتی ہے معاف، ایسا نہیں۔ فاتحہ دلانا یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا صرف ہم نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری آل سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا لوگوں میری آل سے پیار محبت، میری آل کی مثال یہ ہے سفینہ نوح کی طرح، جس نے ان سے پیار کر لیا وہ نجات یافتہ ہو گیا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق کی فاتحہ جو کنڈے دلاتے ہیں، حالانکہ یہ ہندوستان سے چلا آ رہا ہے، اس وقت ظاہر ہے اسٹیل یا سلور کے برتن نہیں ہوں گے، مٹی کا ہی برتن استعمال ہوتا ہوگا۔ تو جو بڑا تھال جس کو کہتے ہیں، ہندی زبان میں اس کو کنڈا کہتے ہیں، ہندی زبان میں اس کو کنڈا کہتے ہیں، جو بڑا تھال ہوتا ہے مٹی کا، تو ہندی زبان میں اس کا نام کیا ہے؟ کنڈا۔ تو ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی تھی؟ وہ کھیر اور پوڑیاں بنا کر اس کنڈے میں رکھتی تھی، اور اس میں رکھ کر اس پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ دلائی جاتی تھی۔ جب فاتحہ دلائی جاتی تھی تو ظاہر ہے وہ جس چیز کے اندر کھیر اور پوڑیاں رکھی ہوئی تھی اس سے یہ فاتحہ مشہور ہو گئی، کنڈے کی فاتحہ۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے کنڈوں کی فاتحہ ہو گئی۔ اصل میں یہ کنڈوں کی فاتحہ نہیں، نہ کنڈے کی فاتحہ ہے، یہ فاتحہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ۔ اور اس فاتحہ سے یہ مقصد نہیں، جاہل سے جاہل مسلمان سے بھی آپ پوچھ لیں، اس غریب کی ذہن میں تو یہ فتنہ ہوگا ہی نہیں کہ یار یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہے، ایسا ہے۔ اگر صحیح تاریخ کے تنازل میں جائیں، صحیح تواریخ کے تنازل میں، تو 22 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق کا وصال نہیں، اور کچھ تاریخوں کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے، اور کچھ تواریخ کے مطابق 4 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہے۔ جب تاریخ میں ہی شک ہے